وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی کیا مویشی جانوروں کے پیشاب کے چھینٹوں سے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں؟ کیا نماز اس حال میں ہو جائے گی؟ وضاحت درکار ہے۔ محترم بھائی ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں بہت سارا اختلاف ہے، اہل علم کے اقوال بھی اس پر کافی سارے موجود ہیں۔ یہ پہلے بھی سوال کسی نے بھیجا تھا تو میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ کتاب الطہارت یعنی کوئی بھی طہارت کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے اردو میں بے شمار علماء نے لکھی ہیں، ان کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ یاد رکھیں کہ اگر تو مثال کے طور پہ گائیں بھینس وغیرہ بکرا چھترا کسی کے پیشاب کی چھینٹ اگر پڑ گئی ہے اور وہ اگر بالکل واضح پتہ چل رہا ہے کہ صرف یہ جگہ پہ چھینٹ پڑی ہے، یعنی ایک خاص مخصوص جگہ پہ کپڑے کے ایک خاص حصے پہ، تو اس کو دھو لیں کپڑے کو اور نماز پڑھ لیں۔ اور اگر چھینٹیں اس قدر ہیں کہ جس کو یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ جی پورے کپڑے کے کس کس حصے پہ پڑ گئی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ کپڑے بدل لیں اور ان کپڑوں میں نماز نہ پڑھیں۔ باقی یہ یاد رکھیں کہ یہ فقہی مسائل ہیں، ان میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کتاب و سنت سے ہمیں ملتا ہے، دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے جی، اور جلدی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں علماء نے یہ بھی کہا کہ معقول اللحم کے بول و براز جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتے۔ ناپاک نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ یعنی کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے، جسم کے اوپر پڑ جائے تو اس کا حکم کیا ہے، مقصد صرف اتنا ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ باقی اونٹنی کا دودھ اور پیشاب یہ مکس کر کے پینے کے متعلق صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، اس کو بھی انہوں نے دلیل بنایا ہے کہ معقول اللحم جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب وغیرہ وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور اس کی پوری تفصیل آپ کو انشاءاللہ طہارت و پاکیزگی کے موضوع پر لکھی ہوئی جو کتب ہے ان کے اندر سے ملے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔